عقبہ رضی اللہ عنہ اللہ دے پیغمبر کے حاضر ہوئے، آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی میں کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمائے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اے میرا یار عقبہ اپنے گناہ میں کو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ جرویا کر، اللہ تیرے رومن نال تیرے گناہیں کو معاف کرنے سی۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا عثمان غنی دی عادت ہے جڑے ویلے قبر کے گزرے ناول قبر تے بے بینیاں تے سارو قطار رون دیاں، پوچھنا جے پوچھے تو کو کیا ضرورت ہے رون دی؟ اللہ پاک دے نبی نے تو کو کئی باری جنت دی بشارت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دیاں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی پاک دی واری میرے حجرے چاہی آپ میرے بستر تے میرے کٹھے ستن تے نبی کریم علیہ السلام کو تھوڑی دیر دے بعد میں اپنے بستر تے نہیں ڈٹھا، سجے کھبے ہاتھ مارے میں نہیں نظریے اندھارا میں اپنے بستر تے اٹھی بیٹھیاں، میں ڈٹھے میرے کنے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی تسبیح دی پڑھن دی آواز آئی، اللہ دے پاک نبی سجدے دی حالت جن، میں سم گئیاں تے سمجھے میں تھک گئیاں، پاسا پترے میں تے کروٹ تبدیل کی تیم، میں ڈٹھے جامی میرا بسترہ خالیا، میں ڈٹھے نبی پاک جامی سجدے دی حالت جن تے میں بل سم گئیاں تے سچے میں تھک گئیاں، میرا ارادہ تھا میں دیکھا میں ڈٹھے اللہ دے پاک نبی جامی سجدے دی حالت جن، جڑے ویلے میں تریجی واری ڈٹھے تشریف رکھو یہ اللہ دی مخلوق ہر پاسے ہوں دی ہے، بس چپ کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ نہیں آکھنا، کچھ نہیں آکھنا، ٹھیک ہے؟ میرے نال میں بھی سننی آؤ چلو توجہ ہے انشاءاللہ نبی کریم این اگشت میں شیعہ دی محفلے چاہے ول بیٹھا دے میں سننی اسائی سننی ہے سننی بھی ہیں تے اہل حدیث بھی ہیں۔ ہن دیکھو میں تو رہی تو نہ دکھا ہے، میں چوپتا ہوں کر گیا بھی یہ حدیث جڑی ہے ساری ادھے دے کھاتے سے نہ مجھے حضرت سیدہ اما جان فرمائیں نبی کریم علیہ السلام تریجی واری جڑے ویلے میری آنکھ کھلیں میں ڈٹھے نبی پاک سجدے دی حالت جان، جڑا میرا موضوع ہے میں موضوع دی گال سمجھاون چاہنا۔ اما جان فرمائی دیئے تریجی واری جڑے ویلے نبی پاک سجدے دی حالت جان تے آپ دے سجدے دی حالت جان رومن دی آواز اندی آئی، رومن دی آواز اندی آئی، رومن دی آواز اندی آئی، اما جی کیویں آواز آئی؟ آکھن لگیے کیویں آواز آئی؟ جی میں چولہے دے ہوتے ہانڈی رکھو تے تلے بھات تیز ہوئے، ہانڈی چلے پانی ہوئے، جی میں پانی دے کھولن دی آواز ہوں دیئے، ایمیں نبی پاک دے رومن دی آواز آئی، جڑا جنت دی چابی دا مالک او سجدے جروے ساکو رومن کیوں نہیں ڈاندا؟ جڑا ساری کائنات دا امام ہے او سجدے جروے ساکو رومن دا کیوں ڈانی اندہ؟ جڑا ساری دنیا دا نواب ہے او سجدے دے اندر روے تے ساکو رومن دا ڈا کیوں نہیں اندہ؟ اللہ دے پاک نبی رون دے پہن ایدہ مطلب ہے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ جرو مرتضیٰ دے سکے بھران جہدانا حضرت جعفر بن نبی طالب آئی رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ آدن اگر میں کوئی اجازت ہوئے تے میں وہ مقام پڑھنا چاہاں، اگر میں کوئی اجازت ہوئے تے میں وہ جادی تلاوت کرنا چاہاں۔ مکہ دے کافر آکھن لگے نجاشی کو انہاں دی زبان نال قرآن نہ سنائے، سا کو پتہ ہے جیڑا بندہ انہاں دا قرآن سنے وہ انہاں دا تھی ویندے، ان دی آنکھیں چا پانی آمن لگ ویندے، ان دا دل موم تھی من لگ ویندے، تو سا قرآن نہ سنائے۔ نجاشی آکھن لگے میں عام بندہ نہیں، میں انجیل دا عالمہ، میں عیسائیں دا راہب میاں عالم میاں
دنیا تے بادشاہ دیاں ایویں مہینہ دے ہتھے نہیں آونا پڑھ جعفر تیار وہ کیڑا مقام ہے جڑے مقام ہے اللہ نے اماں مریم دا ذکر فرمائے حضرت جعفر تیار سامنے آئے آ کر کے تلاوت شروع کر دیتی سورۃ نام سورہ مریم 16واں سپارہ ہے اللہ کریم دے قرآن دی تلاوت پہ تھی دیئے کون پیا کریں دے حضرت جعفر وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسا اور دوجی او آکھ جڑی اللہ خاطر رو پوے جڑی آکھ رو پوے رومن ہے نا جڑا نبی سی فرمایا رونے کرو یہ حکم ہے آپ دا رونے کرو اللہ دی بارگاہ اتنا تاکی فرمائے نے اگر تو کو رومن دا ڈا نہ آوے نا کم از کم رومنا منہ تے بنایا کرو رومنا چہرہ تے بنایا کرو رومن دا عبادت نال حج نال عمر نال تلاوت نال روزے نال نماز نال بڑا گہرا تعلق وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من اللہ حق 7ویں سپارے دی پہلی آیت اللہ دے جڑے تساں دیکھو نا جے کو قرآن سنن دی لذت آئی پئی ہو سی انہ دی آنکھی جو پانی ہو سی یہ قرآن آدھے بھی میں نہیں آکھیا تسا دیکھو چکا اتھائی مسجد چی دیکھو چا آسے پاسے دیکھو جے کو قرآن سنن دی لذت آسی ان دی نشانی کیا ہے ان دی آنکھ واندی بھی ہو سی جھڑے ویلے نجاشی دی دربارج حبشے دے بادشاہ نجاشی دی دربارج نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام جمان تے کافر بھی حاضران تے آکھن لگے آنے نجاشی نبی دے یاران کو پناہ نہ لے اے جڑے نے پیو ڈالے دا دین چھوڑی ودن اے کوئی نواں کلام ودے سنے دن تے نویں دین دا ہوکا ودے دن وہ جڑا نجاشی
آئی وہ عیسائی مذہب رکھدائی انجیل تے ایمان رکھدائی وہ انجیل جڑی حضرت عیسیٰ نبی تے اللہ نے نازل کی تی آئی تے عیسائی آئی تے آکھن لگے وہ مسلمان ہونے پتہ لگویں دے کھیر کھیر تے پانی پانی ہوئیں دے اے دسو جڑی کتاب توڑا نبی تو کو سنے دے جڑا قرآن توڑے تے اللہ نے نازل فرمائے جے کو تساں حق دی کتاب آدھے ہو اے دسو بلا اندے وچا اممہ مریم دا ذکر بھی ہے یا کہنا اندے اندر حضرت عیسیٰ نبی دا ذکر بھی ہے یا کہنا صحابہ کرام آکھن لگن جیا جیا پوری تفصیل دینا لے اممہ مریم دا بھی ذکر ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر ہے آکھن لگے کافرو تسا چپ کر ونجو ہونے میں پتہ کریں میں کو آپ کو پتہ ہے کہ اممہ مریم دیکھیں حضرت عیسیٰ دی پیدائش کی میں تھی آئی میں علم رکھدا جو حضرت عیسیٰ کی میں آئے ہیں میں کو پتہ ہے جو اممہ مریم دے اندر ولادت دا معاملہ کی میں بڑھا سارا کچھ جانگا یہ جڑے ویلے قرآن سنے سن تے اممہ مریم دا واقعہ سنے سن میں کو ساری تفصیل سمجھ آوے سی تے پتہ لگوے سی جو کھرین یا کھوٹین سچین یا کوڑین کیڑا جوان ہے توڑے وچو جڑا اممہ مریم دا واقعہ سناوے کیڑا جوان ہے توڑے وچو جڑا عیسیٰ پیغمبر دی پیدائش سناوے انجیل جو نہیں اللہ دے قرآن جو جہندے بارے توڑا دعوائے کہ اللہ دا کلام ہے حضرت علی المرتضیٰ دے سکے بھران جہندہ نا حضرت جعفر بن ابی طالب آئی رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ آدن اگر میں کوئی اجازت ہوئے تے میں وہ مقام پڑھنا چاہنا اگر میں کوئی اجازت ہوئے تے میں وہ جادی تلاوت کرنا چاہنا مکہ دے کافر آکھن لگے نجاشی کو انہاں دی زبان نال قرآن نہ سنائے سا کو پتہ ہے جڑا بندہ انہاں دا قرآن سنے وہ انہاں دا تھی ویندے ان دی آنکھیں چا پانی آمن لگ ویندے ان دا دل موم تھی من لگ ویندے تو سا قرآن نہ سنائے نجاشی آکھن لگے میں عام بندہ نہیں میں انجیل دا عالمہ میں عیسائیں دا راہب میاں عالم میاں تے بادشاہ میاں ایمیں مہینہ دے اچھے نہیں آونا پڑھ جعفر تیار وہ کیڑا مقام ہے جڑے مقام ہے اللہ نے اممہ مریم دا ذکر فرمائے حضرت جعفر تیار سامنے آئے آ کر کے تلاوہ شروع کر دیتی سورہ دنا سورہ مریم 16واں سپارہ ہے اللہ کریم دے قرآن دی تلاوت پیدھی دیئے کون پیا کریں دے حضرت جعفر وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي
وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا کیوں پڑھیں میں دسیں کیوں پڑھیں جیڑے ویلے حضرت جعفر تیار اے ایتاں پڑھ دے کھڑے ہیں جیڑیاں میں پڑھیں جیڑی گال میں دسنی حدیث پاک چندے نجاشی بادشاہ اپنی دربار اچھ بیٹھا ہوئے کنہ نال قرآن دی تلاوت بڑے ذوق نال سندہ بیٹھے حدیث چندے تے آؤندے اکھی وچوئی میں ہنجوں پیاں نکل جان جی میں بارش کھڑی واندی ہوئے یہ لذت دی نشانی ہے ہانج واہ پندی ہے یہ لذت دی دلیل دیتی ہے لذت دی نشانی ہے ہانج واہ پندی ہے تو جے کو کوہاڑے کھڑا مار قرآن کھڑا سنا کچھ ہی نہ تھی وے اصل اندروں دا تھا خالی ہے سمجھو نجاشی زارو قطار روان لگے تے آکھن لگے جعفر چپ کر جیڑا منظر حضرت عیسیٰ نبی دی ولادت دا انجیل رب نے بیان کیتا بالکل سیم تو سیم وہ انداز اللہ نے توڑے قرآن بیان کیتے میں کوئی یقین آگئے جیڑا توڑا نبی ہے وہ بھی سچا نبی ہے جیڑا توڑا کلام ہے یہ بھی سچا کلام الہی ہے جگال سنو ونیو اپنے نبی کو آنکھو چا جیڑا نجاشی حبشے دا بادشاہ ہے اوہا بادشاہ دومن دے باوجود بھی کرسی دے بے کے اعلان پیا کرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ پاک فرمے دے رومن توڑا کم میں توڑے دل دی دنیا تبدیل کر دے من میں رب پیو او تین بال کو خرچی نہیں دینا جے تین بال روے نہ کوئی کہیں تے ہوتی اعتبار نہیں کریں گا جے تیں کوئی رووے نہ تو ہوں تو یوسف نے بھرا رو کے گئے انراز دا بھی ابا اعتبار کریں اعتبار دا ذریعہ میں کو اعتبار دیوامن دی خاطر روندے ہو میں تو کو اعتبار دیوامن دی خاطر روندہ رب کو اعتبار دیوامن دی خاطر رومن نہیں اندہ جیڑا بندہ رومن نہیں جاندہ وہ عبادت نہیں جاندہ جیڑا رومن نہیں جاندہ وہ کو آکو پاؤلھا رہا ہے تیرا اللہ دی رحمت تے جنت نال کوئی واسطہ نہیں جن دی آنکھیں چاہاں جو نہیں آ سکتی اندھا رب دے بندے نال کوئی تعلق نہیں ٹنڈے منڈے ڈٹھن سی نہیں روندا لولے لنگڑے ڈٹھن سی نہیں روندا زلزلے ڈٹھن سی نہیں روندا سیلاب دے ریلے ڈٹھن سی نہیں روندا بڑے بڑے صحت پرندہ ڈٹھے سی نہیں روندا خوبصورت جوانے کو منگدہ ڈٹھے سی نہیں روندا نوجوان مسئولان دے کبھرو لوگیں دے جنازے ڈٹھن سی نہیں روندا بیوہ کو گڑ گڑاندہ ڈٹھے سی نہیں روندا یتیم کو در در دے ہوتے دھکے کھاندہ ڈٹھے سی نہیں روندا اللہ دے میرے بندے دی جماعت جی شامل نہیں میرا بندہ پرکھنے وے دیکھنے وے چیک کرا ہے جن دی آنکھیں جو پانی آوے سمجھا ہے یہ کوئی عبادت دی لذت بھی آ گئی ہے یہ دی عبادت میں اللہ کو پسند بھی آ پتھر دل بنیے بدے پتھر اچھا ایمان نہ لساں وہ ایرڑے کو میرا جملہ لکھو زندگی دا پتہ نہیں جے کو رومن ڈا نہیں آندہ انہی توبہ ہی اللہ قبول نہیں کرنا بنجو جے کو رومن ڈا نہیں آندہ ان کو اللہ معافی بھی نہیں رہا ون کیا یاد کرنا یہ جملہ ہی کو نوٹ اور جیڑا رومن نہیں یہ رومن بے سے لوگیں دے حق اوہو نہ کھوسی جے کو رومن دی آتا پیو ماں دے اگو اوہو چوپ راسی جے کو رومن دی آتا یتیم مسکینے دے نال زیادتی او نہ کرے سی جے کو رومن دی آتا جیڑا رو ہی نہیں سکتا ان کو کیا امید ہے خیر دی جیڑا کریں اللہ دے سامنے نہیں رونا میں امید رکھا ہوں دے کہ وہ میری عزت کرے نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں
نبی پاک دی واری میرے حجرے چاہی آپ میرے بستر تے میرے کٹھے ستن تے نبی کریم علیہ السلام کو تھوڑی دیر دے بعد میں اپنے بستر تے نہیں ڈٹھا سجے کھبے ہاتھ مارے میں نہیں ندری اندھارا میں اپنے بستر تے اٹھی بیٹھیاں میں ڈٹھے میرے کنے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی تسبیح دی پڑھن دی آواز آئی اللہ دے پاک نبی سجدے دی حالت جن میں سم گئیاں تے سمجھے میں تھک گئیاں پاسا پترے میں تے کروٹ تبدیل کی تیم میں ڈٹھے جامی میرا بسترہ خالیا میں ڈٹھے نبی پاک جامی سجدے دی حالت جن تے میں بل سم گئیاں تے سچے میں تھک گئیاں میرا ارادہ تھا میں دیکھا میں ڈٹھے اللہ دے پاک نبی جامی سجدے دی حالت جن جڑے ویلے میں تریجی واری ڈٹھے دی حالت جن تے آپ دے سجدے دی حالت جن رومن دی آواز اندی آئی رومن دی آواز اندی آئی رومن دی آواز اندی آئی اممہ جی کیویں آواز آئی آکھڑ لگیے کیویں آواز آئی جی میں چولہے دے ہوتے ہانڈی رکھو تے تلے بھات تیز ہوئے ہانڈی چلے پانی ہوئے جی میں پانی دے کھولن دی آواز ہوں دیئے جی میں نبی پاک دے رومن دی آواز آئی جڑا جنت دی چابی دا مالک کے او سجدے جروے ساکو رومن کیوں نہیں ڈاندہ جڑا ساری کائنات دا امام ہے او سجدے جروے ساکو رومن دا کیوں ڈانی اندہ جڑا ساری دنیا دا نواب ہے او سجدے دے اندر روے تے ساکو رومن دا ڈا کیوں نہیں اندہ اللہ دے پاک نبی روندے پہن ایدہ مطلب ہے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ جرو پوے اللہ ان دے اتے رحمت فرما دے نراندے اللہ پاک کو کوئی عبادت دی لذت نصیب کر دے نراندے اللہ ان دی عبادت قبول کر دے نراندے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اللہ دے پیغمبر کے حاضر ہوئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی میں کو کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے فرمائے وب کے علا خطیت اے میرا یار عقبہ اپنے گناہ میں کو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ جرویا کر اللہ تیرے رومن نال تیرے گناہیں کو معاف کرنے سی اللہ دے نبی حضرت سیدنا عثمان غنی دی عادت آئی جڑے ویلے قبر کے گزرنا والقبر تے بے بینیاں تے سارو قطار رون دیاں پوچھنا جی پوچھے تو آپ کو کیا ضرورت ہے رومن دی اللہ پاک نے نبی نے تو آپ کو کئی باری جنت دی بشارت رہتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی یادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں معراج والی رات جہنم دیکھایا جیڑی جہنم میں دیکھایا اگر میری امت دا کوئی بندہ دیکھ گنے تو زندگی ہے کھلن بند کر ایگو کھیل کھڑائی نہ آسی اگر جہنم دی بھا دیکھ گنے صحابہ کرام آدھے نا صلی اللہ دے نبی دا کریں کہہ کہنا سنیا جدیں یا مسکران دیان آپ دے دند مبارک ظاہر تھینیان مسکران دی آواز سادے تک کرہی نہ آئی کہہ کرہی نہ آیا اسا کو کیوں نہیں رومن اندر کھل ہس دا ٹائم بنائے سے رومن دا ٹائم کیوں نہیں سے بنایا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی عادت بناؤ اللہ مسئلے حل کر دے سی ذرا میرے دیکھو اٹھنا نہیں تے ایڈے اڑے بھی نہیں دیکھنا ذرا میرے دیکھو نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے ذرا ایڈے دکھائے جہاں نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے جان دے ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جان دے ہو نبی سیدہ سکا سوت رہی چاچے عباس دا پتر رہی مفسر قرآن آئی اللہ نے بڑی عزت لکھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیوار سورہ قاف دی تلاوت بٹھے کرنے کہافنا جڑی جمعہ پڑھیں دی ہے اونا قاف سورت قاف دی تلاوت بٹھے کرنے انہیں پڑھ جیں جڑے ویلے جناب عبداللہ بن عباس اس آیت کریمہ تے آئے وجاءت
سکرت الموت بالحق جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے جڑی آیت من ہے جڑے ویلے حق نال موت دے سکرات آسن یعنی جڑے ویلے موت دے سکرات دا منظر ہے حدیث پاک چندے حضرت عبداللہ بن عباس اتنا رومن پہ گئے رونجے ہچکی بدھیج گئی ہے تے حدیث پاک چندے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں یہ آیت پڑھ کے اتنا رونے جناب عبداللہ بن عباس کہ انہاں دی آنکھ کمزور تھی گئی ہے انہاں دی دید مٹھی تھی گئی ہے انہاں دی نظر کمزور تھی گئی ہے پھر رومن نال انہاں دی نظر کمزور ہو گئی ہے وجہ کیا ہی کہ وہ روندے ہیں اللہ دے قرآن دی لذت نہ مانائے ہے کہ وہ بندے دے دل وچ تے آنکھیں چو رومن دی ہانج نکلتی پیوزی اے اللہ تعالیٰ دا نظام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ دے بارے اندے رضی اللہ عنہ اتنا ایک نمار روندے پیام دیکھو بیٹھی اللہ دی بار گائے چا رومن دی عادت بناؤ میرے بھیرا جڑا خطیب بیٹھا ہوندہ نا میک تے جو ہی ہو جائیں کوئی یا مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اندہ ممبر تے باہر دا کوئی فیدہ وہ کو آخو تو گھر بھائی سمجھ آئیے بعض لوگ انہی پالیسی ہوندی ابھی وانی کنے ایک باری رپڑ پار چلو اللہ کو جزائے خیر دے وے اللہ تو کو جزائے خیر دے میں اپنا انداز سختی اللہ آپ کو نہیں اپنایا اے سنت تو ثابت ہے صحابہ کرام تو ثابت ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدردان لوگیں کو قرآن سنا دیا انہوں کو سمجھ آگئی ہو سی میری بھی یہ چھڑا ملا نہیں ہے کوئی دی بیماری ہے ذرا میرے ہاں میاں کیا کرنا چاہیے اللہ دی بارگاہ اکثر میری تقریر ہوندی ہے افطاری ٹائم میں شروع کرنا اڑو چاول آ رہا اگلے سال میں زندگی رہی تے آخری تقریر سلفی سے عبدی کروے سوں اے جانے